ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر رابعہ بشیر کے ساتھ خواتین کی صحت اور رمضان کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، ویسے تو یہ موضوع آج کا جو ہمارا تھا جتنا بھی طویل ہو کم ہے، اور ویسے بھی آدھی سے زیادہ آبادی خواتین پر مشتمل ہے. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ خواتین کی صحت کے حوالے سے پروگرام کے اختتام پہ کچھ الفاظ آپ کہنا چاہیں گی؟ خواتین جو ہیں، میں یہی کہوں گی کہ ہمیشہ اب تو ہم میجورٹی میں ہیں، تو پلیز اپنا خیال رکھیں. آپ لوگ اپنا خیال رکھیں گے تو آبویسلی دوسروں کا خیال رکھ سکیں گے. اینڈ اگین میں یہی کہوں گی کہ ہیلدی باڈی ہونی چاہیے. ہیلدی باڈی ہوگی تو ہیلدی مائنڈ ہوگا. ہیلدی مائنڈ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب آپ کی ڈائٹ کمپلیٹ نہیں ہوگی، جب آپ کا کھانا پینا ٹھیک نہیں ہوگا، جب آپ کا خود کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہوگا، تو آبویسلی آپ اچھا سوچیں گے نہیں. جب اچھا سوچیں گے نہیں تو بہت ساری چیزیں دوسرے مسائل کی طرف چلے جائیں گے آپ. تو بہتر یہ ہے کہ خود بھی آرام سے، سکون سے، اچھے سے جئیں، دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دیں. یہ بہت خوبصورت مہینہ ہوتا ہے. اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جج کر سکتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے ٹائم دے سکتے ہیں. اپنی لکس کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ دیکھیں جب مرد حضرات یا آپ کے بیٹے یا آپ کے بچے اپنی ماں کو ایک بہت بے حال میں دیکھیں، یا کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کو بہت برے حالوں میں دیکھے، تو کسی کو بھی سب اچھا لگتا ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ خواتین اس چیز کو خود بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ موٹی ہو رہی ہیں، اگر آپ اوبیس ہو رہی ہیں، تو آپ اس کی وجہ ضرور دیکھیے. ممکن ہے آپ کو تھائرائڈ کا ایشو ہو، ممکن ہے آپ کو پیریڈز ریگولر نہ ہو، ممکن ہے آپ کے اندر خون کی کمی ہو، ممکن ہے آپ کے اندر کیلشیم کی کمی ہو. دنیا میں ہر چیز پاسبل ہے. جیسے دوسرے نارمل لائف گزارتے، ایسی ہر عورت کا حق ہے کہ بنیادی طور پہ وہ صحت مند بھی رہے، خوبصورت بھی رہے، اپنا خیال بھی رکھے. بہت چھوٹی ایفرٹس کرنے سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں، واک ضرور کیجئے. واک ہمارے ہاں خواتین کیا کرتی ہیں، بس اب شادی ہو گئی، اب اپنا خیال نہیں رکھنا. آپ نے واک صرف اس لیے نہیں کرنی کہ آپ پتلے ہو جائیں گے. آپ نے واک اس لیے بھی کرنی کہ آپ کا اپنے خدا سے رابطہ بنتا ہے. وہ 15-20 منٹ آپ جو جانماز پہ بیٹھ کے گزارتے ہیں، وہ آپ ہلکے پھلکے چہل قدمی کے ساتھ اپنے رب سے واسطہ کر لیجئے، باتیں کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، اور اس وقت اس سے مانگیے. وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ آپ کو اس وقت سب کچھ دے گا، سب کچھ عطا کرے گا. آپ اس سے باتیں کیجئے، اپنے چھوٹے مسائل، بجائے یہ کہ آپ گھر میں لوگوں کے ساتھ خود بھی پینک ہوں، لوگوں کو بھی پینک کریں، لڑیں کہ یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا. دیکھیں، بات تو یہ ہے ڈاکٹر اکرام، ایک چھوٹی سی، ہم کتنی ترقی کر لیں، ہم کتنا بھی کر لیں، انسان سونے کی روٹی نہیں کھا سکتا. کھانی اس نے وہی ایک روٹی ہے جو اس کے نصیب میں لکھی گئی ہے، اور نصیب سے پہلے اور وقت سے پہلے تو آپ کو نہیں ملتا. تو آپ وہی بات ہے کہ آپ اپنی اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں. جب آپ کی اپنی آئرن، کیلشیم، سب چیزیں ٹھیک ہوں گی، آپ میں کم چڑچڑا پن آئے گا. جب کم چڑچڑا پن آئے گا، آپ لوگوں سے کم لڑیں گے. میرے یہاں یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ ہماری خواتین لڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ کہیں اپنے آپ کو مت گم کر دیں، سب کے بیچ میں اپنے آپ کو مت گم کریں. آپ ہیلدی ہیں، آپ ٹھیک ہیں تو سب ٹھیک ہے. آپ کا گھر ٹھیک رہے گا، آپ کا ہسبینڈ ٹھیک رہے گا، آپ کے بچے ٹھیک رہیں گے، آپ کے پیرنٹس ٹھیک رہیں گے. چاہے آپ کے پیرنٹس ہو، چاہے آپ کے ہسبینڈ کے پیرنٹس ہو، پیرنٹس تو پیرنٹس ہیں. تو بس یہی ہے کہ یہ بہت خوبصورت مہینہ ہے. اس میں اپنا بہت خیال رکھیں، اور اپنی صحت کا اس کی بہت خیال رکھیں. فضیلتوں سے مستفید ہونے کی کوشش کریں. بالکل. ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائیں. ناظرین، پروگرام کے اختتام پہ جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم بہت ساری مصروفیات پیدا کر لیتے ہیں. کچھ ضروری ہوتی ہیں، کچھ غیر ضروری ہوتی ہیں. مثلاً عبادات وغیرہ بے شک اس مہینے کے ساتھ ان کا بہت گہرا رشتہ ہے اور ان میں تبدیلیاں ہونی چاہیے. لیکن جیسے غیر ضروری افطار پارٹیاں جو کہ اکثر و بیشتر دیکھی جاتی ہیں، راتوں کو جاگنا، یہ سوچنا کہ سحری کرنے کے بعد سو جائیں گے، اور اس سلسلے میں پوری رات گزار دینا جاگتے ہوئے، اور سحری کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونا. اور کیونکہ سونے کا بھی اتنا زیادہ طویل دورانیہ نہیں ملتا، اور خاص کر خواتین کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جتنی بھی دعوتیں ہوتی ہیں، جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں، وہ سب وہی پورے کر رہی ہوتی ہیں. تو ایک چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کی فضیلتوں سے مستفید ہونے کے لیے اپنی پرائرٹیز کو ڈیفائن کریں. کس چیز کو ترجیح دینی ہے، کون سا وقت کس کام کا ہے، اس چیز کو ڈیفائن کریں تاکہ اس مہینے کے دوران آپ عبادات بھی صحیح طور سے کر سکیں. اس مہینے کی جو خاص باتیں ہیں آپ ان سے مستفید بھی ہوں، اور اس دوران آپ تھکن یا لاغرپن کا شکار نہ ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ جو اس طرح کی غیر ضروری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو تھوڑا سا تبدیل کریں. نیند وغیرہ پر دھیان دیں اپنی، اور
جیسے روزے رکھے جاتے ہیں اس طرح روزے رکھیں اور تھوڑی سی سادگی کی طرف اپنی زندگی کو لے کر آئیں. بہت امید ہے کہ آپ یہ مبارک مہینہ بہت بہتر طور سے حاصل کر سکیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.